اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے دجال۔ دجال کے متعلق شیعہ سنی دونوں میں روایتیں آئی ہیں، زیادہ تر جو روایتیں آئی ہیں وہ اہل سنت سے آئی ہیں، اور دجال کا موضوع ایسا ہے کہ یہ اس میں کچھ روایتیں تو ایسی ہیں کہ جس میں اسرائیلیات بھری پڑی ہوئی ہے۔ اسرائیلیات یعنی یہودیوں کے قصے اور کہانیاں، مثلا جس کا اسلام سے مثلا کوئی تعلق نہیں ہے، اور زیادہ تر یہ جو روایتیں اہل سنت میں آئی ہیں وہ کعب الاحبار جو کہ یہودی عالم دین تھے ان سے آئی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک عیسائی عالم دین تمیم داری ان سے آئی ہیں، اور ابو ہریرہ جو کہ خود یہودی تھے، رسول اللہ کے آخری دور میں غالباً 7 ہجری میں یہ ایمان لے کر آئے تھے، تو زیادہ تر ان سے روایتیں آئی ہیں۔ ہم جو گفتگو کریں گے دجال کے متعلق کریں گے۔ بہرحال دجال کا فتنہ تو ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس دجال سے ڈرایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال ممکن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کانا ہوگا، تو ممکن ہے وہ ایکچولی کانا ہو کیونکہ فزیکلی یہ پاسبل ہے، اور یا ہو سکتا ہو اس کے کوئی ڈیوائس آنکھ میں لگی ہو، یہ بھی پاسبل ہے۔ ہم جو گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں روایتیں کیا کہتی ہیں۔ سلیکٹڈ روایتوں کو ہم انشاءاللہ چنیں گے آپ کے سامنے، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں سے رکھیں گے، اور احتمال کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ ڈالر بھی دجال ہے، تو ممکن ہے ڈالر بھی دجال ہو یا نہ ہو، ہم احتمال کے اوپر بات نہیں کریں گے، ہم صرف وہ بات کریں گے جو روایات میں آئی ہے، کیونکہ اگر ہم احتمال کے اوپر بات کریں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور صرف پوری گفتگو جو ہے مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے دجال یہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر تو اس کے لیے بہت لمبی ویڈیو ہمیں بنانا پڑے گی۔ ہم صرف اس کا ذکر کریں گے کہ جو روایتوں میں آیا ہے۔ تو آپ کے سامنے کتاب ہے جمال منتظر، آغا صافی گلپائے گانی صاحب کی کتاب، اور یہ اہل سنت کی ایک روایت، اہل سنت سے مطلب ان کی مصادر سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کی جس کا وہ اہل ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، یعنی میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی امت کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، لیکن میں اس کے بارے میں ایک بات ایسی بیان کروں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں کی ہے، تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہے، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دجال کانا ہوگا۔ کانے سے کیا مراد ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی بک کے پیج نمبر 708 کے اندر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کا زیادہ حصہ دجال سے متعلق تھا۔ آپ نے ہم کو اس سے ڈرایا۔ آپ کا قول یہ تھا کہ جب سے خدا نے آدم کی ذریت کو خلق کیا ہے اس وقت سے روئے زمین میں دجال سے بڑا فتنہ نہیں آیا، یعنی دجال سے بڑا زمین پر کوئی فتنہ نہیں آیا، چنانچہ خدا نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں آخر الانبیاء اور تم لوگ آخری امت ہو، وہ تمہارے درمیان ضرور خروج کرے گا، وہ تمہارے درمیان یعنی ضرور دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ ہمیں ضرور سامنا اس کا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اب آپ کے سامنے کتاب آتی ہے امام مہدی ولادت سے ظہور تک، یہ آغا کاظم قزوینی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 385 کے اندر فرماتے ہیں کہ دجال، سب سے پہلے دجال کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دجالہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے دھوکہ، جھوٹ، فریب۔ ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے دجال اس وقت خروج کرے گا جب پانی اور غذا یعنی فروٹ کرائسس جب ہمارے سامنے ہو، فروٹ کرائسس جب ہوں گے تو دجال اس وقت خروج کرے گا۔ لوگ پست اور ذلیل لوگوں کے پیچھے چلیں گے اور کچھ تباہیاں پھیلانے والوں کی پیروی کریں گے، جیسا کہ سڑکوں پر پھرتی ہوئی عورتیں اور ان کی اولادیں اور یہود وغیرہ، یعنی یہود وغیرہ اور یہ سب جو ہیں دجال کی پیروی کریں گے۔ بلو سے ہم نے ہائی لائٹ کیا احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کانا ہوگا، یعنی دجال جو ہے وہ کانا ہوگا۔ اب کانا کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور عجب نہیں کہ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے، پھر اس کے بعد ربوبیت کا یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے، نعوذ باللہ۔ آخرکار امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ دجال کو قتل کر کے بندگان خدا کو سکون دلائیں اور اس کے شر اور فتنے سے بچائیں۔ اب ایک اہل سنت کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الفتن، اور یہ کتاب تقریباً 1200-1100 سال پرانی کتاب ہے، اور شیخ نعیم بن حماد بن معاویہ
خزائی کی کتاب ہے یہ، اس کے پیج نمبر 305 کے اندر فرما رہے ہیں کہ جس کی دجال سے ملاقات ہو، یعنی رسول اللہ نے فرما رہے جس کی دجال سے ملاقات ہو اسے چاہیے کہ دجال کے منہ پر تھوک دے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے ایک مختصر سے گفتگو دجال کے بارے میں رکھی، تو ہم نے وہی گفتگو کری کہ جو روایات سے ریلیٹڈ تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔